اللہ عز و جل آپ کی خوشیوں کو ایسی بہار بخشے کہ اس پر کبھی خزاں نہ آئے، ہمیشہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ نکاح تو مسنون ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے اسے مکس چاٹ ہی بنا لیا۔ کچھ اپنی اور کچھ غیروں کی رسمیں، ادھر ادھر کی سب باتیں ہوتی ہیں، بس سنتیں ہی مفقود ہو جاتی ہیں۔ فیشن، فحاشی، نکالی، ہر حرام کاری ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو یاد الہی نہیں ہوتی۔ خوشیاں دینے والے کو ہی ہم بھول جاتے ہیں۔ کتنی ہی پروقار محفل ہے، بچیاں گیت بھی گا رہی ہیں، حمد ہے، ترانے ہیں، خوشیوں کے شادیانے ہیں۔ یہاں میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ماشاءاللہ جو برائڈ ہے یہ بڑی کانفیڈنٹ بیٹھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چہرے پہ حجاب ہے، باہر کے تاثرات کی کوئی فکر نہیں ہے، وگرنہ آپ دیکھیں تو نئے لوگ، سب کی نظریں، لائٹنگ کی چکا چوند، میک اپ اور پھر بیس کی فکر دلہنیں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے۔ تو اب جن کی شادیاں متوقع ہیں کمنگ سون انشاءاللہ، یہ ان کے لیے سیکریٹ ہے، بیوٹی سیکریٹ، کانفیڈنس سیکریٹ، خوبصورتی اور پر اعتماد نظر آنے کا راز۔ میں یہاں گھر والوں کو بھی اور دلہن کو بھی نیکی اور تقوی کی مثال بننے کی کوشش پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اسپیشلی نئے جوڑے کو مسنون الفاظ میں مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ سب بھی انہی الفاظ میں انہیں مبارکباد دیں۔ آپ میرے ساتھ دہرا سکتی ہیں، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ عز و جل آپ میں برکت عطا کرے اور آپ پر برکت نازل کرے اور آپ دونوں کو خیر و بھلائی پر جمع کرے۔ May Allah Azza wa Jal show you guys the right path in life. Happy نکاح، رفیق الجنہ انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ جنت کے ساتھی ہوں۔ اس کے لیے ہمیں شرعی تعلیمات کو قدم قدم پر سامنے رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دلہا کو، یہاں جو دلہا والے بیٹھے ہوں تو پلیز اپنے بچے کو جا کے یہ سمجھا دیجیے گا۔ ویسے تو پہلے یہ ٹریننگ کا وقت ہوتا ہے، لیکن اب بھی آپ انہیں ریمائنڈر دے دیں۔ ویسے بھی ساری نصیحتیں تو اسی موقع پہ کی جاتی ہیں۔ دلہا کے دوست اس موقع پہ اسے بیوی کو زیر کرنے کے اور دلہن کی سائیڈ والے خاوند کو مٹھی میں کرنے کے ٹپس سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں آپ یہ سکھائیں۔ دلہے کو چاہیے کہ جب حجلہ عروسی میں دلہن کے پاس بیٹھے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علی وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ۔ اے اللہ، میں اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ بہت اہم دعا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہوں، کیونکہ دیکھیں ہر انسان میں کچھ خوبیاں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو جو شادی کے بعد معاشرت ہے اس میں قرآنی تعلیم یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بیویوں کی، اپنی عورتوں کی ناپسند ہو، لیکن اس میں تمہارے لیے کچھ خیر بھی ہو، تو اس میں اسی خیر کا سوال ہے کہ جیسے ہر انسان میں کچھ خوبیاں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں، تو اے اللہ، خاوند یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی میں جو خوبیاں ہیں اللہ تو وہ اس میں سے مجھے زیادہ سے زیادہ دے، اور جو کچھ بھی اس میں خیر ہے اس سے مجھے مستفید فرما، خیرہا و خیر ما جبلتہا علی، اور اسی طرح وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَمِن شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ۔ جس طرح ہر انسان میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں، تو جو اس میں خامیاں ہیں یا جو کچھ اس کی فطرت میں برائیاں ہیں، ان تمام سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سو موسٹ امپورٹنٹ دعا آن دس اوکیزن۔ اسی طرح زوجین کی زندگی میں کچھ خاص مگر حلال لمحات ہوتے ہیں، اس موقع کی بھی ایک خاص دعا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو ہمیں اولاد عطا کرے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ جو بھی اپنے اس تعلق سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اللہ عز و جل اسے اور اس کی آنے والی اولاد کو جو ان کے نصیب میں رزق ہوتا ہے شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ عز و جل آپ سب سے راضی ہو اور ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ جو اپنے بہنوں بیٹیوں کے، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ عز و جل ان کے مسائل حل فرمائے
اور جو اس پاک بندھن میں بندھ چکے ہیں، اللہ عز و جل انہیں اخلاص نصیب فرمائے اور